بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 86 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قانون اتمام حجت پر غامدی صاحب کے افکار و نظریات پہ جو کچھ اشکالات پیش کیے جاتے ہیں اس سلسلے کی آج یہ 15ویں نشست سے آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ گفتگو اس مرحلے پر داخل ہو چکی تھی کہ صحابہ کرام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون اتمام حجت کے تحت اہل کتاب کے ساتھ جو کچھ اللہ کی کتاب میں ان کی سزا بیان ہوئی تھی اس کا اطلاق شروع کر دیا تھا۔ جزیرہ نما عرب کے اندر کیسے ہوا اس کی تفصیل ہم نے آپ سے جانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور اب یہ ذمہ داری اسی قانون کے تحت صحابہ کرام پر تھی۔ صحابہ کرام نے کیا اس ذمہ داری کو اسی طرح سمجھا، اسی طرح نبھایا؟ صحابہ کرام کے اقدامات کیا ہیں، خود صحابہ کے اقوال کیا ہیں، کیسے اس معاملے کو دیکھتے ہیں؟ ذخیرہ حدیث کیا کہتا ہے، اس کو آج ہم زیر بحث لائیں گے اور پھر اس کے بعد یہ بھی آپ سے جانیں گے کہ جو پورا قانون ہم نے سمجھا ہے گزشتہ 14 نشستوں میں، کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہیں یہ قانون بیان کیا ہے؟ گویا احادیث کے اندر کیا اس قانون کا کوئی بیان ملتا ہے؟ اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ آغاز کیجئے، بتائیے صحابہ کرام قانون اتمام حجت کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، اس پر کیسے انہوں نے عمل درآمد کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ نبی کے معاملے میں یہ کوئی عام موت کی طرح کی چیز نہیں ہوتی، اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو کچھ اور وقت دنیا میں رہیں اور چاہیں تو اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ ہی کا انتخاب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب جو کچھ ہونا تھا وہ اب صحابہ کرامی کے ہاتھ سے ہونا تھا، انہی کو اس کا فیصلہ کرنا تھا، انہی کو اس کے لیے اقدامات کرنے تھے، اور جو کچھ بھی اب آگے پیش آئے گا اس کے بارے میں اگر اجتہاد کی ضرورت ہے تو انہوں نے کرنا ہے، اگر ان کے پاس پہلے سے کوئی اللہ کا حکم موجود ہے تو امتثال امر بھی انہی نے کرنا ہے۔ اس باب میں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ بات کئی بار میں نے واضح کی ہے ان گفتگوؤں کے دوران میں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ عذاب آسمان سے نہیں آئے گا، اور اس میں جب ہم نے قانون کو بیان کیا ہے تو میں نے وہ آیات سامنے رکھ دی تھیں جس میں خود صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو یہ بتا دو کہ دو ہی صورتیں ہونی تھیں، اب یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کس صورت کو اختیار کرتا ہے، اور وہ کیا تھیں کہ ان یصیبکم اللہ بعذاب من عندہ او بایدینا، یعنی یا اس کی طرف سے آسمانی عذاب آئے گا جیسے پہلی قوموں پر آتا رہا ہے، اور یا ہمارے ہاتھوں سے۔ اسی چیز کو مشرکین عرب کے بارے میں قرآن مجید نے اس شجرے میں واضح کر دیا تھا جو میں نے آپ کو ان کی سزا کے بارے میں سنایا، یعنی سورہ توبہ کا پہلا شجرہ۔ اس میں یہ فرما دیا تھا کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھ سے سزا دے گا۔ یہاں جب سورہ توبہ میں آیت 29 میں صحابہ کو ہدایت کی گئی تو یہ بھی اس طرح نہیں کی گئی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا گیا اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اس پر عمل کریں، اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی ہدایت کی۔ صحابہ کو براہ راست حکم دیا گیا۔ اس وجہ سے اب اس حکم کو جہاں تک بھی جانا ہے صحابہ کرام اس کے لیے معمور ہو چکے۔ براہ راست مراد رسول اللہ کے ذریعے ہی، یعنی قرآن مجید تو اللہ کے پیغمبر ہی پر اترے گا، رسول اللہ ہی پڑھ کر سنائیں گے، لیکن اس میں جو سیغے استعمال ہوئے ہیں اس میں براہ راست صحابہ کو خطاب کیا گیا۔ یعنی صحابہ کرام کو اس طرح نہیں حکم دیا گیا کہ حکم کا مخاطب تو اللہ کے رسول کو کیا گیا ہو اور اس کے بعد رسول اللہ نے اپنی طرف سے یہ حکم صحابہ تک پہنچایا ہو، یا آپ نے اس پر کوئی تفریح کی ہو، یا آپ نے اس حکم کے امتثال کے لیے کوئی طریقہ مقرر کیا ہو۔ ظاہر دونوں صورتیں ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست صحابہ کرام کو خطاب کیا، قاتل الذین، یعنی اب تم کو لڑنا ہے، اب تم کو جانا ہے، اور اس وقت تک ان لوگوں کے ساتھ معاملہ ایسا ہی رکھنا ہے حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یعنی میں یہ سنا چکا ہوں آپ کو، یہ حصہ ہی ہے کہ جس کے اوپر قانون کے اطلاق سے متعلق خود قرآن نے کس طرح اعلان کیا وہ ختم ہوا۔ ٹھیک، تو صحابہ کرام کو براہ راست حکم دیا جا چکا ہے، وہ پابند ہیں اس کے کہ اب یہ کریں۔ صرف یہ بات تھی کہ اس کا دائرہ کیا ہے، کیا یہ جزیرہ نما عرب تک محدود ہے یا جزیرہ نما عرب سے باہر بھی جانا ہے؟ اس کا فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، یعنی خطوط لکھ کے کر دیا، دعوت دے کے کر دیا،
اور وہ اقدامات کر دیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے۔ تو یہ صورتحال بالکل واضح ہو گئی، یعنی دائرہ متعین ہو گیا، حکم پہلے سے دیا جا چکا ہے، اب انہیں طے کرنا ہے کہ وہ اس پر کیسے عمل کریں گے۔ اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ تفصیلات میں جائیں، اس لیے کہ اس میں بہت وقت لگے گا، میں آپ کے سامنے بخاری کی ایک روایت رکھ دیتا ہوں۔ جی، یہ بڑی مفصل روایت ہے، بخاری کی روایت ہے اور بڑی مفصل روایت ہے۔ اس روایت میں صحابہ کرام نے اقدام کے لیے مشورہ کس طرح کیا، فیصلہ کب کیا، اقدام کی تیاری کس طریقے سے کی، اور پھر اقدام کس طرح سے ہوا اور انہوں نے اپنا موقف کیسے بیان کیا، اور یہ بات کس طریقے سے واضح کی کہ ہم اس معاملے میں مجتہد نہیں ہیں، ہم نے اجتہاد نہیں کیا۔ جیسے کہ خود ایک زمانے تک میرا نقطہ نظر بھی یہ رہا کہ یہ غالباً صحابہ کا اجتہاد تھا، وہ بتاتے ہیں کہ نہیں، ہم مامور ہیں، ہمیں حکم دیا ہے اللہ کے رسول نے، اور ہم اس کی پیروی میں اس قانون کا اطلاق کرنے کے لیے نکلے۔ یہ بات وہ واضح کر دیتے ہیں، اور یہ بھی آخر میں بتا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی اسی طریقے سے ہوا جس طرح بدر کا معاملہ ہو چکا تھا۔ اچھا، یہ بھی واضح کر دیتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت اس میں نازل ہوئی، جس طرح اللہ کے فرشتے اس میں شریک جنگ ہوئے، ہمارے ان اقدامات میں بھی اس کی نوعیت بالکل یہی ہے۔ تو انہوں نے گویا طابقاً نال بالنال رکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ بالکل وہی چیز ہے، وہی حکم ہے، وہ جو قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت 29 سے شروع ہوا ہے، جس کو وہاں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس کا پہلا دائرہ جزیرہ نما عرب تھا، اور اب اسی کے امتثال میں ہم عرب سے باہر نکلے ہیں اور ہم ان علاقوں تک جا رہے ہیں جن کے بارے میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک لحاظ سے حدود اربع متعین کر دیے تھے، یعنی یہ بتا دیا تھا کہ تمہیں کہاں تک جانا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ ایک قانون کے نفاذ کا ہے، اس میں اس حد سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بخاری کی روایت ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اس کا رقم ہے 2941۔ یہ چونکہ بڑی مفصل روایت ہے، اس وجہ سے میں زیادہ تر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ٹھیک۔ جبیر بن حیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سب شہروں میں بھیجا، یعنی سیدنا عمر کے زمانے میں اصلاً اقدامات کی ابتدا ہوئی۔ کسی حد تک تو سیدنا صدیق کے زمانے میں بھی معاملہ ہو چکا تھا، لیکن سیدنا صدیق کو دو بڑے مسئلوں سے سابقہ پیش آ گیا تھا۔ ایک یہ کہ بہت سے لوگ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، انہوں نے دور دراز کے علاقوں میں ارتداد اختیار کر لیا، اور ایک اور معاملہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے اس طرح ارتداد تو نہیں اختیار کیا، لیکن وہ زکوٰۃ دینے کا انکار کر بیٹھے، جن کو مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہ بڑی کارروائی تھی جو ان کو کرنا پڑی، بہت بڑی کارروائی تھی، یعنی اندازہ کیجئے کہ جو کچھ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، اور جس طریقے سے لوگ مغلوب ہو گئے تھے، اور جس طرح وہ آخری اعلان کے بعد ایمان لے آئے تھے، یہ گویا وہ سب کچھ ہی انہوں نے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا بہت سے لوگوں نے۔ تو سیدنا صدیق کو تو اس معاملے سے نمٹنا پڑا، سیدنا عمر نے ابتدا کی حقیقی معنی میں۔ جبیر بن حیہ بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو سب شہروں میں بھیجا، وہ ان کے میدانوں میں مشرکین سے جنگ کرتے رہے۔ یہاں پر جو لفظ مشرکین استعمال ہوا ہے وہ گویا علی سبیل تغلیب استعمال ہوا ہے، اندر بھی ہوئی ہیں جنگیں اور باہر بھی ہوئی ہیں، اہل کتاب سے بھی ہوئی ہیں اور ان سے بھی ہوئی ہیں۔ مشرکین سے جنگ کرتے رہے۔ یہ انہی جنگوں کا نتیجہ تھا کہ ہرمزان نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ قادسیہ کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایرانی لشکر کا سالار تھا ہرمزان، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، میں اپنی ان جنگوں کے بارے میں، یعنی جن کی ہم ابتدا کر چکے ہیں اور اب اگلے اقدامات کرنے ہیں، میں اپنی ان جنگوں کے بارے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ضرور کیجئے، یعنی یہ اب مشورہ کس معاملے میں ہے؟ جنگ کا فیصلہ ہو گیا، اللہ نے حکم دے دیا، اب جانا ہے، ان لوگوں کو سزا دینی ہے، یہ تو طے ہے، لیکن یہ کہ اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ جنگی اقدام ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس پہ تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ضرور کیجئے۔ ان شہروں اور ان کے لوگوں کی مثال جو ان میں مسلمانوں کے دشمن ہیں، یعنی اب جو مقابلے میں لوگ ہیں، ایک پرندے جیسی ہے، یہ مثال بیان کی اس نے۔ عربوں کا بھی یہ طریقہ رہا ہے اور اس زمانے کے اہل عجم کا بھی،
یہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں تمثیلات ہیں، کہانیاں ہیں، حکایات ہیں. آپ مثنوی کو دیکھ لیں، آپ بوستان کو دیکھتے ہیں، گلستان کو دیکھ لیں، تو یہ خاص اسلوب رہا ہے لمبے عرصے تک. تو اس نے بھی ایک مثال دے کے اپنی بات سمجھائی ہے. ان شہروں اور ان کے لوگوں کی مثال جو ان میں مسلمانوں کے دشمن ہیں، ایک پرندے جیسی ہے ٹھیک. جس کا ایک سر اور 2 بازو اور 2 پاؤں ہے. اب یہ ہرمزان بات سمجھا رہا ہے. جس کا ایک سر اور 2 بازو اور 2 پاؤں ہے. سو اگر ایک بازو توڑ دیا جائے تو اس کے دونوں پاؤں اور اس کا سر ایک بازو کے ساتھ بھی پرواز کے لیے اٹھ سکے. پھر اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر اٹھنے کے قابل ہوں گے. یہ تو ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں. جی. لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو پاؤں بھی بیکار ہو جائیں گے، دونوں بازو بھی اور سر بھی. اہم بات. یہ پہلے اس نے ایک تمثیل بیان کی. بس سر تو کسرا ہے، کہا کہ اس کو بھی آپ اسی پرندے سے سمجھیے. آپ کے سامنے کسرا بھی ہے، کیسر بھی ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی ہیں جن کا ہم اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پس سر تو کسرا ہے اور ایک بازو کیسر اور دوسرا فارس ہے. اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دیجئے کہ وہ پہلے کسرا پر حملے کے لیے نکلے. یعنی اس کا خیال یہ تھا کہ اگر کسرا کو آپ مغلوب کر لیتے ہیں اور ادھر اس سزا کا نفاذ کر دیتے ہیں تو پھر سمجھیں کہ باقی معاملات خود ہی حل ہو جائیں گے. آپ مسلمانوں کو حکم دیجئے کہ وہ پہلے کسرا پر حملے کے لیے نکلیں. بکر اور زیاد دونوں نے جبیر بن حیہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں جنگ کے لیے بلایا. اچھا. یعنی انہوں نے مشورہ کیا، رائے قائم کی اور بلایا، اور نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر مقرر کر دیا. یعنی اس مقصد کے لیے اب جو لشکر بھیجا جائے گا اس کے امیر کی حیثیت نعمان رضی اللہ عنہ کو ہوگی. ٹھیک. ہم ان کی قیادت میں نکلے یہاں تک کہ جب دشمن کے علاقے میں پہنچے اور ان کے اور ہمارے درمیان ایک نہر حائل رہ گئی اور ہمارے پاس زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے، تو کسرا کا ایک افسر 40,000 کا لشکر لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آیا. یہ الفاظ بہت قابل غور ہیں. یعنی وہی صورتحال کم و پیش ہے جو بدر میں مسلمانوں کی تھی. اسی طرح کا تقابل ہے. نہ کوئی بڑا اسلحہ ہے، نہ کوئی گھوڑے ہیں، نہ کوئی سواری کی چیزیں ہیں. کسرا کا ایک افسر 40,000 کا لشکر لے کر ہمارے مقابلے کے لیے آیا اور وہ لوگ نہر پر آ کر کھڑے ہو گئے جبکہ ہم دوسری طرف سامنے کھڑے تھے اور صرف 12,000 تھے. اچھا. یعنی وہ 40,000 کا لشکر لے کر آیا، اور یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ہمارے پاس زیادہ گھوڑے بھی نہیں تھے. اس زمانے میں گھوڑے بھی نہیں تھے کا مطلب یہ ہے کہ ٹینک نہیں تھے زیادہ، یہی حیثیت تھی اس وقت، اور ہم صرف 12,000 تھے. پھر ایک ترجمان اٹھا ان کی طرف سے اور اس نے کہا تم میں سے کوئی شخص مجھ سے بات کر لے. مغیرہ رضی اللہ عنہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں، مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. یعنی وہ بات کرنے کے لیے اٹھے. اس نے کہا تم کون لوگ، اپنا تعارف کراؤ. یعنی آ گئے ہو، ہم پر حملہ آور ہو گئے ہو، اپنا ذرا تعارف کراؤ. مغیرہ نے کہا ہم عرب کے لوگ ہیں، سخت بدبختیوں میں گرے ہوئے اور ایک زمانے سے مصیبتوں میں مبتلا تھے. ٹھیک. بھوک کے مارے چمڑا اور کھجور کی گٹھلیاں تک چوس لیتے تھے، اون اور بالوں کا لباس پہنتے اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے. ہمارے یہی حالات تھے جب زمینوں اور آسمانوں کے پروردگار نے، جس کا ذکر بلند اور جس کی عظمت بڑی ہے، ہماری طرف خود ہمارے لوگوں میں سے ایک نبی بھیجا جس کے ماں باپ کو ہم خوب پہچانتے تھے. پھر ہمارے نبی، اور پھر مزید وضاحت کرتے ہیں ہمارے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا. یعنی صحابہ کرام پر بالکل یہ واضح ہے کہ نبی اور رسول دو الگ الگ مناصب ہیں. اچھا. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں پر فائز ہے. نبی تو آپ ہیں لیکن نبی کے ساتھ رسول بھی ہیں. اس کو اور بعض روایات میں بھی دیکھیں گے کہ خود رسول اللہ نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ خود بیان کیا ہے. ایک دعا سکھائی ہے جو ہم رات کے وقت پڑھتے ہیں، تو اس میں کسی صحابی نے غلطی سے اس طرح پڑھا کہ وَرَسُولَكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح پڑھو وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یعنی وہ نبی جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے. تو یہ یہاں پر اسی طرح بیان کرتے ہیں جس کے ماں باپ کو ہم خوب پہچانتے تھے. پھر ہمارے نبی، ہمارے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں. ہمیں حکم دیا، ہمیں حکم دیا، یعنی یہ واضح کر دیا انہوں نے کہ انہوں نے ہمیں حکم دیا، یعنی ہم مامور ہیں.
اپنے کسی اجتہاد سے کوئی فیصلہ کر کے سلطنت وسیع کرنے، علاقے فتح کرنے، یا اپنی سلطنت بن گئی ہے تو دنیا میں جیسے فاتحین نکلتے ہیں اس طرح نہیں نکلتے. کہ محض دفاع کے لیے نہیں. ہم اصل میں اپنے پیغمبر کے حکم پر نکلے ہیں. ٹھیک. یہاں مدافعت کا تو اب سوال نہیں ہے، یہ خود آئے ہیں. ہمیں حکم دیا کس نے؟ ہمارے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں، یہاں تک کہ تم لوگ تنہا ایک خدا کی عبادت کرنے لگو، اور اگر یہ نہیں تو جزیہ دینا قبول کر لو. وہی حکم ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا چکا، وہی سورہ توبہ کا حکم، اسی کا انہوں نے حوالہ دیا. ایمان لانا ہوگا ورنہ جزیہ دینا. اور ہمارے نبی نے ہمیں ہمارے پروردگار کے پیغام سے یہ بات بھی پہنچائی کہ ان جنگوں میں ہمارا جو آدمی قتل ہو جائے گا وہ جنت کی ایسی آسائشوں میں پہنچے گا کہ اس جیسی آسائشیں اس نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی. یہ تو خیر بشارت ہے ہی. دوسرا پہلو اہم ہے، اور جو ہم میں سے زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا. اچھا. یعنی ہمارے لیے غلبے کی بشارت ہے. اس معاملے میں کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. ہمیں ہدایت بھی رسول اللہ نے فرمائی ہے، اور ہمیں یہ بشارتیں بھی اللہ کے رسول نے براہ راست دی ہیں. یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کے تمام معاملات میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. یعنی جب بدر کا معاملہ ہوا تو اسی طرح بات واضح کر دی گئی، نتیجہ بتا دیا گیا. اسی طرح باقی جو مارکے ہوئے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی نصرت بھی اسی طرح شامل حال رہی، اس کی بشارتیں بھی اسی طرح رہیں. میں اس حصے کے، کیونکہ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات بیان ہوئی ہے، عربی الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں. جی. وہ کہتے ہیں کہ نحن اناس من العرب کن فی شقاء شدید و بلاء طویل نمس الجلد والنوا من الجوع ونلبس الوبر والشار ونعبد الشجر والحجر فبین نحن كذلك اذ بعث رب السماوات ورب الارضین تعالی ذکرہ وجلت عظمتہ الینا نبیا من انفسنا نعرف اباہ وامہ فامرنا نبینا رسول ربنا صلی اللہ علیہ وسلم ان نقاتلکم حتی تعبدوا اللہ وحدہ او تودوا الجزیہ واخبرنا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم ان رسالت ربنا انہ من قتل منا سار الی الجنہ فی نعیم لم یرا مثلہ قط ومن بقی منا ملک رکابکم. یہ عربی الفاظ تھے، اور چونکہ یہ بہت اہم ہے اس وجہ سے میں دوبارہ ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ تصویر واضح رہے. ہم عرب کے لوگ ہیں، سخت بدبختیوں میں گرے ہوئے اور ایک زمانے سے مصیبتوں میں مبتلا تھے. بھوک کے مارے چمڑا اور کھجور کی گٹلیاں تک چوس لیتے تھے، اون اور بالوں کا لباس پہنتے اور درختوں اور پتھروں کی عبادت کرتے تھے. ہمارے یہی حالات تھے جب زمینوں اور آسمانوں کے پروردگار نے، جس کا ذکر بلند اور جس کی عظمت بڑی ہے، ہماری طرف خود ہمارے لوگوں میں سے ایک نبی بھیجا جس کے ماں باپ کو ہم خوب پہچانتے تھے. پھر ہمارے نبی، ہمارے پروردگار کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں، یہاں تک کہ تم لوگ تنہا ایک خدا کی عبادت کرنے لگو، اور اگر یہ نہیں تو جزیہ دینا قبول کر لو. اور ہمارے نبی نے ہمارے پروردگار کے پیغام سے یہ بات بھی پہنچائی کہ ان جنگوں میں ہمارا جو آدمی قتل ہو جائے گا وہ جنت کی ایسی آسائشوں میں پہنچے گا کہ اس جیسی آسائشیں اس نے کبھی نہ دیکھی ہوں گی، اور جو ہم میں سے زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک ہوگا. یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی تقریر ہے. ایک صحابی نے میدان جنگ میں کھڑے ہو کر اپنا موقف، اپنے آنے کا پس منظر، کس نے حکم دیا ہے، وہ کس کے مامور ہیں، سب کچھ بیان اور کر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ بھی بیان کر دیا. اس نے یہ سنا، ترجمان نے یہ سنا تو کہا تم جانتے ہو کہ ہماری اور تمہاری مثال کیا ہے. یعنی اب اس کا نتیجہ ایک یہ تھا کہ وہ سرفگندہ ہو جاتے، جھک جاتے، مان لیتے، لیکن اس نے سرکشی کے ساتھ جواب دیا ہے. اس نے یہ سنا تو کہا تم جانتے ہو کہ ہماری اور تمہاری مثال کیا ہے. مغیرہ نے پوچھا کیا مثال ہے؟ وہ ایک بڑی سلطنت تھی، یہ لوگ قبائلی علاقے کے لوگ ہیں. مغیرہ نے پوچھا کیا مثال ہے ہماری اور تمہاری؟ اس نے کہا یہ اس شخص کی مثال ہے جس کا خوشبودار پودوں کا ایک باغ تھا اور وہاں ایک لومڑی تھی. یعنی یہ جو عجم کی سلطنتیں ہیں ان میں بڑی خوشحالی تھی، ان میں رفاہیت تھی، ان میں تمدن بھی اس زمانے کے لحاظ سے اپنے عروج پر تھا. تو اس کو اس نے خوشبودار پودوں کے باغ سے تشبیہ دی ہے. جس کا خوشبودار پودوں کا ایک باغ تھا اور وہاں ایک لومڑی تھی جس نے اس کو ستا رکھا تھا، جیسے قبائلی علاقے کے لوگ ہیں. باغ کے مالک نے اس لومڑی سے کہا اے لومڑی، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تو اپنے مردہ جثے کی بدبو سے میرے دماغ کو بھر دے گی تو میں کچھ اہتمام کرتا کہ تجھے قتل کر دیا جائے. یعنی
تم یہاں آئے ہو، کرنا تو ہمیں یہ تھا کہ آتے ہی تمہاری گردن مار دیتے، لیکن اب تم یہاں مرو گے، تمہاری لاشیں ہوں گی، اس سے ہماری اس سلطنت میں، یا تشبیہ کے لحاظ سے کہیے تو خوشبودار باغ میں بو پھیلے گی۔ ٹھیک، یہ تحقیر کے انداز میں اس نے مثال دی ہے۔ تو اپنے مردہ جثے کی بدبو سے میرے باغ کو بھر دے گی تو میں کچھ اہتمام کرتا کہ تجھے قتل کر دیا جائے۔ ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، اگر ہم کو بھی یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہارے مردار جسم سے ہمارے شہر بدبودار ہو جائیں گے تو ہم کل ہی تم لوگوں کو قتل کر چکے ہوتے۔ اچھا، یعنی جو وہ اپنی حیثیت سمجھتے ہیں، جس تم تراک کے ساتھ وہ آئے ہیں، جو ان کا پس منظر ہے، ان کا خیال ہے یہ تو چونٹیاں ہیں، ابھی کچل ڈالیں گے۔ اگر ہم کو بھی یہ اندیشہ نہ ہوتا تمہارے مردار جسم سے ہمارے شہر بدبودار ہو جائیں گے تو ہم کل ہی تم لوگوں کو قتل کر چکے ہوتے۔ اس پر مغیرہ کہنے لگے، اب انہوں نے بھی اسی تمثیل کو دہرا کے جواب دیا۔ اس پر مغیرہ کہنے لگے، جانتے ہو کہ لومڑی نے باغ کے مالک کو کیا جواب دیا تھا؟ اچھا، یعنی انہوں نے کہا نا کہ ایک خوشبودار باغ کو ایک لومڑی خراب کرنے آ جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ لومڑی نے باغ کے مالک کو کیا جواب دیا تھا؟ اس نے پوچھا کیا دیا تھا؟ مغیرہ نے کہا اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے خوشبودار پودوں کے درمیان تمہارے اس باغ میں مرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں یہاں سے نکل کر اس بے آب و گیاہ ملک میں جاؤں جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ہم تو اپنے پیچھے ایک سنگلاخ زمین چھوڑ کے آئے ہیں اور آ گئے ہیں، تو اچھا ہے اگر تمہارا باغ خوشبودار ہے تو پھر یہاں مرنا بہتر ہے۔ اس میں ایک خاص طرح کی تعریض ہے اگر آپ غور کریں تو جملے میں، جی، اس باغ میں مرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں یہاں سے نکل کر اس بے آب و گیاہ ملک میں جاؤں جہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ان بدبختیوں میں کبھی لوٹنے کے نہیں ہیں، یہاں تک کہ تم لوگ جس صورتحال میں ہو تمہارے ساتھ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ یعنی ہمارے لیے اب یہ مقدر ہو چکا ہے کہ یہ تمدن، یہ رفاہیت، یہ سلطنتیں اب ہمارے پاؤں کے نیچے ہوں گی، ہمیں اس میں اب شامل ہونا ہے، ہم واپس ہونے کے لیے نہیں آئے۔ کس اعتماد سے بات کر رہے ہیں ہم سب؟ یہاں تک کہ تم لوگ جس صورتحال میں ہو تمہارے ساتھ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں یا اسی جدوجہد میں مر جائیں۔ جبیر کہتے ہیں کہ ہم پورا دن ان کے سامنے کھڑے رہے، یعنی یہ ہو گئی تقریر، معاملہ ختم ہو گیا، جیسا اس نے سوال کیا ویسا ہی اس کو جواب مل گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میرے والد نے کہا کہ میں نے اس دن جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ جبیر کی روایت یہ تھی کہ ہم پورا دن ان کے سامنے کھڑے رہے، نہ ہم نے ان سے جنگ کی اور نہ ان لوگوں نے، یعنی اس کے بعد یہ نہیں کہ جنگ شروع ہو گئی بلکہ وہ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ میرے والد نے کہا میں نے اس دن جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ ان کافروں کا، یعنی آپ ذرا تصویر دیکھیے، جیسے بدر میں قریش آئے تھے تو ان کو ایک طرح کی برتری حاصل تھی، تعداد میں بھی، اسلحے میں بھی تھی اور سامان جنگ میں بھی۔ ان کافروں کے لشکر یوں عمڈے چلے آ رہے تھے جیسے لوہے کے پہاڑ ہوں، بڑا لشکر تھا۔ وہ آپس میں عہد کر کے آئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیے گئے تھے، یہاں تک کہ ایک رسی میں 7 بندھے ہوئے تھے۔ اچھا، یعنی انہوں نے گویا اس جنگ میں اپنے آپ کو ایک دوسرے سے باندھ لیا تھا، گروپ بنا کے، تاکہ کوئی بھاگنے نہ پائے۔ اپنے پیچھے انہوں نے لوہے کے کانٹے رکھ دیے تھے اور کہہ دیا تھا کہ ہم میں سے جو فرار ہوا یہ کانٹے اسے ذبح کر ڈالیں گے۔ یہ اہتمام انہوں نے کیا، گویا اپنا سب کچھ ختم کر کے وہ اب یہ چاہتے تھے کہ یہ جو خطرہ آ گیا ہے ہماری سلطنتوں کے لیے، اس خطرے کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے جب ان لوگوں کی کثرت دیکھی، یعنی یہ کثرت، یہ تیاری، یہ عزم، یہ ارادہ اس طرح بن کے کھڑے ہیں، تو فرمایا میں نے آج تک اس طرح کی کمزوری نہیں دیکھی۔ چونکہ لشکر کے سالار ہیں نعمان، اور مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے آدمیوں میں سے ہیں، بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں، تو یہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا ہے کہ ہم تاخیر کیوں کر رہے ہیں حملے میں، حملہ کر دینا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اس طرح کی کمزوری نہیں دیکھی، اس طرح تو ہمارے یہ دشمن چھوڑ دیے جائیں گے کہ آرام سے سوتے رہیں اور انہیں کسی سبقت کا اندیشہ نہ ہو۔ ان کا خیال ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں سبقت کر کے حملہ کرنا یہ زیادہ نتیجہ خیز رہتا ہے، تو یہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بخدا اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں فوراً ان پر ٹوٹ پڑتا۔ رائے دی ہے، تبصرہ بھی کیا ہے، لیکن اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ حکم عدولی کر کے کوئی اقدام کر ڈالے۔ بخدا اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا، یعنی میں امیر ہوتا، تو میں فوراً ان پر ٹوٹ پڑتا۔ اس پر نعمان رضی اللہ عنہ نے، جو امیر ہیں، انہوں نے جواب دیا، اللہ اس طرح کی کئی جنگیں، دیکھیے اس جواب میں کتنی شائستگی ہے، کتنی تہذیب ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی تربیت سے صحابہ کو کیا بنا دیا تھا،
نعمان رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ اس طرح کی کئی جنگیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دکھا چکا ہے، یعنی مجھے اعتراف ہے کہ آپ رسول اللہ کے ساتھی رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ مل کر جنگیں کی ہیں، پھر آپ کو اس نے کبھی شرمندہ کیا نہ رسوا؟ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان میں فتوحات ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کبھی آپ کو شرمندہ نہیں کیا، لیکن اب اپنا عذر پیش کرتے ہیں، اور دیکھیے کس شائستگی سے پیش کرتے ہیں، لیکن میرے انتظار کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی معرکوں میں اس طرح شرکت کی ہے کہ آپ جب دن کی ابتدا میں جنگ نہیں کرتے تھے، یعنی یا تو جنگ صبح کے وقت شروع ہو جاتی تھی، اگر اس وقت نہیں ہو گئی تو لازماً انتظار کرتے، یعنی وہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی ایک ایک ادا محفوظ کر رکھی، کیا کام کس وقت کیا ہے، کیسے کیا ہے۔ میرے انتظار کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی معرکوں میں اس طرح شرکت کی ہے کہ آپ جب دن کی ابتدا میں جنگ نہیں کرتے تھے تو لازماً انتظار کرتے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے، ہوائیں چلنے لگیں اور اللہ کی مدد نازل ہو جائے۔ ظاہر ہے دعا بھی کرتے تھے، انتظار بھی کرتے تھے، اور پھر یہ نہیں کہ دوپہر کے وقت یا چڑھے سورج میں جنگ چھیڑ دی جائے، اس میں گرمی بھی ہوتی ہے، حدت بھی، اور صحراؤں کی جنگ ہے، تو آپ پھر سورج ڈھلنے کا انتظار کرتے تھے۔ اور یہ معلوم ہے کہ ان علاقوں میں جب سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ہوا بھی چلنے لگتی ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد نازل ہو جائے۔ اس کے بعد یعنی یہ انہوں نے ان کو جواب دیا، اس کے بعد انہوں نے لوگوں کو مخاطب کیا۔ اب انہوں نے اہل لشکر کو مخاطب کر کے کہا، لوگوں میرے اس جھنڈے کو دیکھتے رہو، میں جب اس کو حرکت دوں تو تیاری کر لینا۔ یعنی ظاہر 12,000 کا لشکر ہے، آواز پہنچانا آسان نہیں ہوتا، تو علامت مقرر کی گئی، لوگوں میرے اس جھنڈے کو دیکھتے رہو، میں جب اس کو حرکت دوں تو تیاری کر لینا۔ جو اپنا نیزہ مارنا چاہے وہ اسے تیار رکھے، جو اپنی لاٹھی چلانا چاہے لاٹھی تیار کر لے، جو خنجر چلانے کا ارادہ رکھتا ہو خنجر تیار رکھے، اور جو اپنی تلوار سے مارنا چاہتا ہو وہ تلوار تیار کر لے۔ سنو لوگوں، میں اس جھنڈے کو دوسری مرتبہ حرکت دوں گا تو تم لوگ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ گے، یعنی پہلی مرتبہ حرکت میں تیاری شروع ہو جائے گی، اور دوسری مرتبہ حملے کا مطلب ہے کہ اب کسی بھی وقت اذن دیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، پھر میں اس کو تیسری مرتبہ حرکت دوں گا، تم اسے دیکھو تو اللہ کی طرف سے خوشبختی کے بھروسے پر ٹوٹ پڑو، پھر اگر میں قتل ہو جاؤں تو میرا بھائی امیر ہوگا، اور وہ بھی قتل ہو جائے تو حذیفہ امیر ہوں گے، اور اگر حذیفہ بھی قتل ہو جائیں تو مغیرہ بن شعبہ امیر بنا لیے جائیں۔ زیاد نے مجھے بتایا کہ ان کے والد کا بیان ہے، یعنی اب جنگ کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان سب لوگوں کو اللہ نے قتل کر ڈالا۔ اچھا، یعنی جو مقابلے میں لشکر آیا تھا وہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا گیا۔ زیاد نے مجھے بتایا کہ ان کے والد کا بیان ہے کہ ان سب لوگوں کو اللہ نے قتل کر ڈالا۔ پھر انہوں نے شہد اور گھی سے لدا ہوا ایک خچر دیکھا جس پر مقتولوں کا ڈھیر تھا، یعنی سامان تھا، شہد لدا ہوا تھا خچر پر اور گھی بھی، اور پھر اس کے اوپر مقتولوں کا ڈھیر تھا۔ میں تو اس کو مچھلیوں کے ایک ڈھیری سے تشبیہ دوں گا جو ایک دوسرے پر ڈال دی گئی ہوں، یعنی جس طرح مچھیرے مچھلیاں پکڑتے ہیں اور ڈالتے چلے جاتے ہیں اور ایک ڈھیر بن جاتا ہے، تو مقتول اس طرح پڑے ہوئے تھے اس جنگ کے۔ سو مجھ پر واضح ہو گیا، یعنی یہ دیکھ کے وہ اب اپنا تاثر بیان کرتے ہیں کہ یہ اب انسانوں کا کام نہیں تھا، یعنی اس طرح نہیں لوگ مارے جاتے۔ جنگیں ہوتی ہیں، ان میں دونوں طرف کے لوگ مرتے بھی ہیں، لیکن یہ حال نہیں ہوتا جو یہاں ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں سو مجھ پر واضح ہو گیا کہ قتل تو زمین ہی پر ہوتے ہیں، ظاہر ہے یہ قضیہ تھا زمین کا، زمین میں ہی اس کو صاف ہونا تھا۔ سو مجھ پر واضح ہو گیا کہ قتل تو زمین ہی پر ہوتے ہیں، لیکن یہ خدا کا کام ہے جو اس نے کر ڈالا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر بھی دیکھیے نا کہ جب بدر پہ ہم نے پڑھا تو قرآن مجید نے کیا کہا، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، یہ تو ہم نے قتل کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکر پھینکے تھے تو فرمایا تم نے نہیں پھینکے، وہ تو ہم نے پھینکے تھے، تو گویا نتیجے کو اپنی طرف منسوب کیا، لیکن یہ خدا کا کام ہے جو اس نے کر ڈالا ہے۔ چنانچہ مسلمان غالب آ گئے، نعمان بن مقرن اور ان کے بھائی شہید ہو گئے، اور عمارت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منتقل ہو گئی۔ یہ بخاری کی روایت ہے، اس لیے آپ کے سامنے پیش کی کہ اس سے آپ ایک تصویر اپنے سامنے رکھیں۔ اصل میں تمام جنگوں کی یہی تصویر ہے جو بعد میں صحابہ کرام نے کی ہیں، اور اسی طرح پے در پے پھر فتوحات ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ جہاں جہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی وہ سارا علاقہ اسی اصول پر زیر نگیں ہوا، اور صرف زیر نگیں نہیں ہوا
بلکہ اس پر اس قانون کا نفاذ کر دیا گیا، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ یہ اس قانون اور اس پر عمل درآمد کا بیان تھا جو اب صحابہ کے اس اقدام کی توضیح کے بعد پائے تکمیل کو پہنچ گیا۔ ٹھیک، یہ سوال آپ نے اٹھایا تھا کہ اگرچہ یہ معاملہ قرآن مجید میں اس وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے، قرآن مجید نے اس کی تفصیلات کی ہیں، بلکہ میں تو یہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا اصل موضوع یہی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں یہی بات صحیح ہے اگر اس کا تعارف کرایا جائے کہ وہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ اس لیے یہ کسی ایک جگہ یا 2 مقامات پر یا 3 مقامات پر قانون بیان نہیں ہوا، قانون بھی جگہ جگہ بیان ہوا ہے اور اطلاق بھی جگہ جگہ دکھایا گیا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کبھی کچھ فرمائیں، لیکن آپ نے سوال کیا تھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قانون کی کبھی وضاحت کی؟ جی، تو اپنی ذات سے متعلق اس قانون کی آپ نے بھی وضاحت کی، اچھا، اور یہ روایتوں میں موجود ہے۔ تو میں اب وہ روایتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ زیادہ نہیں ہیں، اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اس قانون کو جس طرح پیش کر رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح اس کو سمجھا ہے، اسی طرح پیش کیا ہے، اسی طرح اس کی وضاحت کی ہے، اسی طرح اس کے نتائج بیان کیے۔ اچھا، یہ پہلی روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مسند اب بن حمید سے ہے، رقم ہے 545۔ عن ابی بردہ عن ابی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الامہ امۃ مرحومہ عذابها بأیدیها اذا کان یوم القیامہ دفع الى کل رجل منہم رجل من اہل الذمہ او من اہل الشرک فیقال ھذا فداؤک من النار۔ ابو بردہ اپنے والد عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت جس میں میری بعثت ہوئی، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، جیسے ہم نے بتایا کہ اولین مخاطبین کون تھے؟ وہ بنی اسماعیل تھے، قریش تھے، جن کو مشرکین عرب کہا گیا ہے۔ دوسرے کون تھے؟ اہل کتاب، وہ جزیرہ نما عرب میں بھی تھے اور جزیرہ نما عرب کے باہر بھی تھے۔ اس پورے گروہ کے لیے یا ان سب جماعتوں کے لیے یہ امت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ امت جس میں میری بعثت ہوئی وہ امت ہے کہ اس پر بڑی رحمت ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ تمام رسولوں کی سرگزشت آپ قرآن میں پڑھ چکے، جی، کیا ہوا ہے؟ زیادہ تر یہی ہوا ہے، سوائے حضرت مسیح کے ایک وہی استثناء ہے، سب کے سب آسمان کے عذاب سے تباہ کر دیے گئے۔ ٹھیک، حضور فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے مخاطبین ہیں اس پر بڑی رحمت ہوئی ہے، اس پر عذاب انہی کے ہاتھوں سے آئے گا۔ یہ اس قانون کی وضاحت کی کہ عذاب میں یہ فرق کیا گیا ہے، یہ ہم بیان کر چکے ہیں کیوں کیا گیا ہے، قرآن نے بتایا ہے، قرآن مجید کی آیات سامنے رکھ چکے ہیں، رسول اللہ نے بھی اس کو اسی طرح سمجھا اور بیان کیا ہے۔ اس پر عذاب انہی کے ہاتھوں سے آئے گا۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں بھی ان کے اہل ذمہ یا اہل شرک میں سے، دونوں ہی گروہ ہیں نا، اہل ذمہ کون ہے؟ یہ جن سے جزیہ لینا ہے، اہل کتاب، اور اہل شرک کون ہے؟ وہ المشرکون، جن کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے لیے موت کی سزا ہے۔ ٹھیک، تو وہاں بھی ان کے اہل ذمہ یا اہل شرک میں سے ہر شخص کو انہی میں سے کسی کے حوالے کیا جائے گا۔ یعنی قیامت میں یہاں تو یہ عذاب آ گیا، سزا دے دی گئی، جن کو سزا دی گئی ہے وہ قیامت میں بھی میرے صحابہ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اچھا، ان کے اہل ذمہ یا اہل شرک میں سے ہر شخص کو انہی میں سے کسی کے حوالے کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یہ جب کہا کہ جہنم سے تمہارا فدیہ ہے، یہ قرآن کی روشنی میں اگر آپ سمجھیں تو صورتحال یہ تھی کہ صحابہ کو جب یہ ذمہ داری دی گئی تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یا تم عذاب کا تازیانہ ان کی پیٹھ پر برساؤ گے اور یا خود اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں آ جاؤ گے۔ یہ گویا فدیہ بن گئے۔ میں نے لکھا ہے یعنی اس لحاظ سے فدیہ ہے کہ اس پر عذاب کا جو حکم تمہیں دیا گیا تھا اس کو نافذ کرنے سے انکار کر دیتے تو اس کی جگہ تم جہنم کا ایندھن بنتے۔ ٹھیک، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واضح فرما دیا کہ میری امت کے معاملے میں آسمان سے عذاب نہیں آئے گا۔ میری امت یعنی میری امت دعوت، جن کی طرف مجھے مبعوث کیا گیا ہے، جن کو مجھے خدا کا پیغام پہنچانا تھا، جن پر میرے ذریعے سے اتمام حجت ہوگا اور رسولوں کے قانون کے مطابق اللہ نے سزا دینی ہے۔ تو یہ بڑا کرم فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان پر یہ سزا آسمان سے نافذ نہیں کی جائے گی۔ یہ وہ پہلو ہے جو لوگوں کے لیے بڑی حد تک نافہمی کا باعث بنا ہے، اس لیے
اس پر میں نے بھی بار بار توجہ دلائی ہے، اور یہاں دیکھیے خود حضور بھی یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ عذاب آسمان سے نہیں آیا تو یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اور کیوں نہیں آیا اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری روایت ہے یہ مسلم سے لی گئی ہے، رقم ہے 5113۔ ٹھیک۔ ان ایاز ابن حمار المجاشعی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذات یوم فی خطبتہ الا ان ربی امرنی ان اعلمکم ما جہلتم مما علمنی یومی ھذا کل مال نحلتہ عبدا حلال وانی خلقت عبادی حنفاء کلہم وانہم اتتہم الشیاطین فاجتالتہم عن دینہم وحرمت علیہم ما احللت لہم وامرتہم ان یشرکوا بی ما لم انزل بہ سلطانا وامرتہم ان یغیروا خلقی وان اللہ نظر الی اہل الارض فمکتہم عربہم وعجمہم الا بقایا من اہل الکتاب وقال یا محمد انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک وانزلت علیک کتابا لا یغسلہ الماء تقرؤ نائم ویقظان وان اللہ امرنی ان احرک قریشا فقلت ربی اذن یلصقوا راسی فیدعوا خبزا قال استخرجہم کما استخرجوک واغزہم نغزک وانفق فسننفق علیک وبس جیشا نبس خمسۃ مثلہ وقاتل بمن اطاعک من عصاک۔ ٹھیک۔ ایاز بن حمار مجاشعی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو سنو، میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ آج جو باتیں اس نے مجھے سکھائی ہیں اور جن سے تم ناواقف ہو وہ میں تمہیں سکھا دوں، یعنی بڑے اہتمام سے آپ نے یہ بات کی ہے۔ میرے رب نے فرمایا ہے کہ ہر وہ مال جو میں نے اپنے کسی بندے کو دے دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے سب بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا بنا کر پیدا کیا ہے، لیکن پھر شیاطین نے ان کے پاس آ کر ان کے دین سے انہیں پھیر دیا، اور میں نے اپنے بندوں کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے انہوں نے وہ ان کے لیے حرام کر دی، اور ان کو ترغیب دی کہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں جن کے لیے میں نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ترغیب دی کہ میری بنائی ہوئی ساخت کو تبدیل کر دیں۔ ٹھیک۔ یہ تمہید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی۔ پھر فرمایا اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین والوں پر نظر ڈالی تو اہل کتاب کے کچھ بچے ہوئے لوگوں کے سوا وہ ان کے سب عرب و عجم سے ناراض ہوا، یعنی یہ بعثت سے پہلے کی صورتحال ہے۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ البتہ اللہ کی بندگی پر قائم تھے، لیکن زیادہ تر بڑے پیمانے پر انحراف ہو چکا تھا، چنانچہ عرب و عجم سے ناراض ہوا اور فرمایا اے محمد میں نے تمہیں اس لیے بھیجا ہے کہ تم کو آزماؤں اور تمہارے ذریعے سے دوسروں کو بھی آزماؤں۔ ٹھیک۔ یعنی پیغمبر بھی آزمائش میں ہوتے ہیں، ایک ہی قانون ہے سب کے لیے، اور میں نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جسے کوئی پانی نہیں دھو سکے گا، اور تم سوتے جاگتے اس کتاب کو پڑھو گے، اور کوئی شبہ نہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں قریش کو جلا ڈالوں۔ یعنی پہلے یہ بات ان الفاظ میں آپ کو بتائی گئی کہ آپ کے لیے یہ قاعدہ ہے۔ اس پر میں نے عرض کیا کہ پروردگار میں یہ کروں تو قریش کے لوگ تو میرا سر پھاڑ کر اسے کھائی ہوئی روٹی بنا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنہا تھے۔ یہ بات کہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس قانون کا نفاذ کریں تو آپ نے اپنا عذر پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ان کو نکلنے کے لیے کہنا جس طرح انہوں نے تمہیں نکلنے کے لیے کہا ہے، اور ان سے جنگ کرنا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہو کر جنگ کریں گے۔ یعنی مطلب یہ کہ قریش کو جلا ڈالنے کی یہ صورت ہوگی، یہ بتائیے اللہ تعالیٰ نے، اور تم اپنے مجاہدین پر خرچ کرنا، یعنی تمہارے ساتھی ہوں گے، تمہارے صحابہ ہوں گے، ان قریب ہم بھی تم پر عنایت فرمائیں گے، اور اپنا لشکر روانہ کرنا، ہم اس کے ساتھ 5 گنا لشکر مزید روانہ کر دیں گے۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بہت ابتدائی زمانے کا کوئی رویا ہے یا وہی ہے جس میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہ ہوگا، ابھی بدر بہت دور ہے اور دوسرے مارکے، اور تم یہ قتال اپنے فرما برداروں کو لے کر ان کے ذریعے سے اپنے نافرمانوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں گویا یہ بتایا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میرے ہاتھوں یا میرے صحابہ کے ہاتھوں سے اب یہ عذاب نازل ہوگا۔ ٹھیک۔ یہ جو فرمایا تھا نا کہ قریش کو جلا ڈالوں، تو اس پر میں نے لکھا ہے یعنی جب وہ تکذیب کر دیں تو اسی طرح جلا ڈالوں جس طرح ان سے پہلی قومیں اپنے رسولوں کی تکذیب کے جرم میں
آسمان کے عذاب سے جلا کر بھسم کر دی گئی۔ یہی تصور آئے گا نا سامنے جب جلا ڈالوں کہا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ یہ سب کچھ صحابہ کے ہاتھوں سے ہوگا، تمہارے ہاتھوں سے ہوگا، اس کی صورت قتال کی ہوگی اور اس کا نتیجہ اس قتل عام میں نکلے گا، تو اس کو بھی میں نے واضح کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے قریش کو جلا ڈالنے کی صورت یہ ہوگی کہ ان پر خدا کا عذاب تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آئے گا۔ یہ ٹھیک اس قانون کا بیان ہے جو آپ کے بارے میں قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، یعنی یعذبہم اللہ بایدیکم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت وہاں اس طرح فرمائی اور یہاں اس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ غالباً مکے کے زمانے کا کوئی رویا ہے یا وہی ہے جس میں آپ کو یہ تصویر دکھائی گئی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد اب اگلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، رقم ہے 18833، عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بین ید الساعة بالسیف بعثت بین ید الساعة بالسیف حتی یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیء ان اللہ جعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری ومن تشبہ بقوم فہو منہم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے۔ یعنی باقی پیغمبروں کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ باہر نکلے تو آسمان سے عذاب آ گیا، لیکن قیامت سے پہلے میں آخری رسول ہوں۔ یہ قیامت سے پہلے کے الفاظ یہ بتا رہے ہیں، اب کسی اور کو نہیں آنا، میں آخری رسول ہوں اور مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، میں اس کے ذریعے سے لڑوں گا، یعنی مجھے قتال کرنا ہے، میری طرف سے یہی اقدام ہوگا، یہاں تک کہ اس سرزمین میں، یعنی غایت یہ نہیں ہے کہ یہاں کسی کی مجھے مدافعت کرنی ہے، کسی جارحیت کا مقابلہ کرنا ہے، نہیں، میرے لیے جو غایت مقرر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ اس سرزمین میں تنہا ایک خدا کی عبادت کی جائے۔ یہ دیکھیے ایک ہی جملے میں سب کچھ بیان کر دیا، یعنی میں رسول ہوں، ان کو سزا بھی ملنی ہے۔ یہ جزیرہ نما عرب ہے جسے اللہ نے اپنی عبادت اور اپنی توحید کے مرکز کے لیے خاص کیا ہے، اس میں اب صرف اسی کی عبادت ہوگی اور یہاں اسی کا غلبہ بھی قائم ہونا ہے۔ اور وہ بات جو قرآن بیان کرتا ہے کہ یظہروا علی الدین کلہ، یعنی ہر دین پر گویا غلبہ قائم ہو جانا ہے، یہاں تک کہ اس سرزمین میں تنہا ایک خدا کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا ہے، اور جو میرے حکم کی خلاف ورزی کرے اس کے لیے، یعنی میں رسول ہوں، میں آیا ہوں، جو لوگ اب میرا انکار کریں گے۔ اب دیکھیے عذاب کو میں نے کیسے بیان کیا، قرآن مجید کے الفاظ تھے کیا تھے، فَأُولَئِكَ فِي الْأَذِلِّينَ، ذلت کا عذاب ہوتا ہے اصل میں، حضور بھی یہی بیان کر رہے ہیں، اس کے لیے ذلت اور محکومی کا فیصلہ فرمایا۔ اچھا، ذلت، محکومی، غلامی، جس طرح کہ ابن کثیر کے حوالے سے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو اصل عذاب یہ ہوتا ہے، یعنی اس کی صورت پھر یہ بنتی ہے کہ یا ذلت کی زندگی ہوتی ہے یا ذلت کی موت ہوتی ہے۔ تو حضور نے انہی الفاظ میں بیان کرا، یاد رکھو جو کسی قوم کی طرح ہو کر رہے گا وہ پھر انہی میں شمار ہوگا۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ اس موقع کی بات ہے، صاف معلوم ہوتا ہے جب اقدامات شروع ہو رہے ہیں۔ اس میں اب پہلے ہم بیان کر چکے ہیں، بڑی تفصیل سے بیان کر چکے کہ بستیوں میں مسلمان تھے لوگ، تو ان کو کہا گیا کہ نکل آئیں وہاں سے، یعنی اس سے پہلے کہ اقدام کیا جائے۔ تو اب یہاں تنبیہ کر دی کہ اگر نہیں نکلو گے تو تمہیں بھی انہی لوگوں میں شمار کیا جائے گا اور تم پر بھی سزا نافذ ہو جائے گی۔ اچھا، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کسی خاص موقع پر اس بات کی وضاحت کی ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ میرا رزق میرے نیزے کے سائے میں رکھ دیا گیا ہے، یعنی اب اموال غنیمت ہیں جن سے گویا اس سلطنت کی ابتدا ہو رہی ہے، اس کا بیت المال اسی سے بنے گا۔ میرا رزق سے مراد میری قوم کا، سب سے پہلے جو چیزیں ہمارے خزانے میں آئیں گی وہ ادھر ہی سے آئیں گی۔ اس میں بعض چیزوں کی میں نے وضاحت کی ہے، وہی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ عذاب اس طرح آئے گا، تلوار کا حکم دیا گیا ہے، یہ اس لیے فرمایا کہ دوسرے رسولوں کی طرح آپ کی قوم پر آسمان سے عذاب نہیں آیا، یہ بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو حکم دیا گیا کہ آپ کے مکذبین کو وہ تلواروں کے ذریعے سے ان کے جرم کی سزا دیں۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ جس زمین کا ذکر ہے کہ یہاں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ ہو، سرزمین عرب مراد ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے توحید کے مرکز کی حیثیت سے اپنی دعوت کے لیے خاص کر رکھا ہے، اور جس کے بارے میں اس کا قانون یہ ہے کہ لا یجتمع فیہ دینان،
اس میں 2 دین کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ یہ کیوں ضروری تھا؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک منصب تو رسول کی حیثیت سے یہ تھا کہ حجت پوری ہوگی، قوم پہ عذاب آئے گا اور آپ کے صحابہ کو غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس سرزمین کو شرک سے پاک کرنا ہے اور حرم کی اصل حیثیت بحال کرنی ہے۔ اور تیسرا پہلو یہ تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اور آخری پیغمبر کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں آپ پا رہے ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے اب یہ سرزمین بھی ہر طرف سے نہ صرف یہ کہ محفوظ ہو جائے بلکہ آئندہ قیامت تک کے لیے اس بات کی علامت بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کی دینونت اس طرح ظاہر ہوا کرتی ہے۔ تو یہ سارے پہلو مقصود تھے، اس کو آپ نے بھی بیان کیا ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ یہ بات جو کہی ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اس کو لوگ بہت غلط سمجھے ہیں۔ اس کی وضاحت میں نے پہلے بھی کر دی، میرا نوٹ بھی اس پر سن لیجئے۔ یعنی عذاب کے موقع پر اپنے آپ کو منکرین سے الگ نہیں کرے گا، اچھا، اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جس کا حکم قرآن مجید کی سورہ توبہ میں ان کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ رسولوں کی تکذیب کے نتیجے میں جو دینونت، جو جزا و سزا کسی قوم کے لیے برپا ہوتی ہے، اس میں تمام فیصلے ظاہری کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں، اور ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کا اعلان کرے اور ہجرت کر کے اپنی قوم سے الگ ہو جائے۔ تو یہ وہ سب باتیں ہیں جو ہم بیان کر چکے کہ اسی مقصد کے لیے مہلت دی گئی، ایک لمبا عرصہ دیا گیا۔ صحابہ کرام نے ایسے اقدامات کیے جن سے وہ لوگ باہر نکل سکے جو ایمان لا چکے تھے یا ایمان کی طرف مائل ہو چکے تھے۔ ٹھیک۔ تو اس میں بہت سی چیزوں کی نہایت جامع الفاظ میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، اور اس طرح گویا وہ پوری بات جو قرآن مجید نے بیان کیا اور جو میں نے آپ کو سنائی تھی کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ وہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا۔ اور پھر فرمایا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی اب سارے ادیان جو اس سرزمین کے ادیان ہیں یا یہ دائرہ دعوت جو مقرر کر دیا گیا ہے اس کے ادیان ہیں، ان پر اس دین کا غلبہ قائم ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ تو یہ سارے پہلو ہیں جن کو خود رسول اللہ بھی مختلف طریقوں سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اس سلسلے کی آخری روایت ہے، یہ بخاری سے لی گئی ہے، رقم ہے 24۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتیٰ یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا عصموا منی دماءہم واموالہم الا بحقہا وحسابہم علی اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں۔ ان لوگوں سے یعنی جو میری امت دعوت ہے، جن لوگوں کو میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اب آسمان سے معاملہ نہیں کرے گا۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں، یہ مشرکین عرب اور یہ اہل کتاب، یہاں تک کہ یہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس بات کی شہادت دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ پھر جب یہ کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے۔ یہاں پر خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے مشرکین عرب کا، یعنی جن کے لیے موت ہی کی سزا تھی، لیکن ظاہر ہے کہ قتال کا حکم آپ کو اہل کتاب کے لیے بھی دیا گیا ہے۔ یہاں آپ خاص طور پر مشرکین عرب کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس بات کی شہادت دیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ وہی بات ہے جو قرآن مجید میں ہم پڑھ چکے، فَإِن تَابُوا، وہ شرک چھوڑ دیں، اپنے پرانے دین کو چھوڑیں، اس دین کو قبول کر لیں۔ یہاں اس کی وضاحت کر دیا آپ نے کہ اس دین میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کی شہادت دیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے، اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ بالکل یہی الفاظ قرآن کے ہیں، سورہ توبہ کو یاد کیجئے۔ پھر جب یہ کر لیں تو ان کی جانیں اور ان کے مال مجھ سے محفوظ ہو جائیں گے، الا یہ کہ ان سے متعلق کسی حق کے تحت یہ لوگ اس حفاظت سے محروم کر دیے جائیں۔ ٹھیک۔ یعنی اب گویا امان ہے۔ اس کے بعد یہ ایمان لے آئے، اب ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی جب کسی حق تلفی کا ازالہ مقصود ہوگا، جیسے یہ کسی کو قتل کر دیں یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے، ورنہ ان کی جانیں محفوظ ہیں۔ رہا ان کا حساب تو وہ اللہ کے ذمے ہے۔ تو یہ تو اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ سورہ توبہ کی جو آیت ہے جس کے الفاظ آپ کو یاد ہوں گے،
وہاں کیا کہا تھا؟ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم، یعنی جب یہ توبہ کر لیں، کن کے بارے میں کہا تھا؟ مشرکین عرب کے بارے میں، توبہ کر لیں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُم، ان کی راہ چھوڑ دو، یہی بات حضور نے یہاں فرمائی ہے۔ تو یہ تو ٹھیک ٹھیک گویا اس آیت کا بیان ہے کہ آپ نے بھی یہ بات کسی موقع پر، کسی وضاحت کے موقع پر اس طرح بیان فرما دی اور یہ بتا دیا کہ مشرکین عرب کے لیے، میرے اولین مخاطبین کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ٹھیک، یہ روایات ہے، ان کی روشنی میں بھی دیکھ لیجئے کہ یہ قانون کیا ہے، یہ قرآن میں کس طرح بیان ہوا ہے، اور ہم نے جو اس کی تفصیلات بیان کی ہیں وہ کس طرح اللہ کی کتاب کی تصریحات کے بھی مطابق ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی وضاحت فرما دی۔ فلامی صاحب، قانون اتمام حجت کی یہ تعبیر ہے کیا؟ قرآن مجید کے اندر کہاں زیر بحث ہے؟ پورا قانون کیا ہے؟ قانون کے متعلقات، اس کے بعد اس کے اطلاقات میں پورے قرآن مجید میں رسولوں کی داستان، بنی اسرائیل کا خصوصی معاملہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اللہ کا قانون، بدر میں کیا ہوا، سورہ توبہ، مشرکین عرب اور اہل کتاب، یہ سب کچھ جاننے کے بعد آج ہم نے آپ سے یہ سمجھا کہ خود صحابہ کرام نے اس قانون کو کیسے سمجھا اور اس قانون کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو کیوں کر ادا کیا، اور اسی طرح سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ذخیرہ حدیث کے مطالعے کے بعد چند منتخب روایتیں کہ خود اس قانون کو کس وضاحت کے ساتھ اور کس اصرار کے ساتھ بیان کیا اپنی خصوصی حیثیت کو، یہ سب کچھ آج 15 قسطوں میں مکمل ہوتا ہے۔ قانون اتمام حجت پر آپ کا مثبت نقطہ نظر، لیکن اس نقطہ نظر کو جاننے کے بعد سب سے بڑا اور اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نبی ایک مختلف چیز ہے اور رسولوں کے ساتھ یہ خاص قانون ایک مختلف چیز ہے۔ نبی اور رسول کا یہ فرق کیا قرآن مجید میں بھی کہیں زیر بحث ہے؟ اور اس فرق کو سامنے رکھ کر وہ کون سے دیگر دینی مباحث ہیں جن پر اس کا اثر پڑتا ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ سارے موضوعات کو زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔